علماء کرام شرفاء ملت، انتہائی محترم مکرم عالم بعمل پیکر اخلاص ولی کامل حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے اس شہر میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور علماء کرام جو یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس وقت یہ سرپرستی میں چل رہا ہے جلسہ جناب حاجی رانا سلیم صاحب، جناب حاجی رانا ظفر اقبال صاحب، اور مہمان خصوصی ہیں یہاں کے عبدالقیوم کھیڑا صاحب، اور ان کے علاوہ دیگر جامعہ مسجد صدیق اکبر کی انتظامیہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اپنی شایان شان عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو پروگرام ہے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کے ایمان کی عقائد کی اصلاح رہے۔ یہ علماء کرام دین کے اسلام کے چوکیدار ہیں، اور آپ حضرات کے یہ بہت مہربان اور مشفق ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی زمین کی کیسے، اپنے والد کی زمین کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ دیکھا نہیں کتنے لوگ ہیں جو زمین کے پیچھے، زمین کے بننے کے پیچھے، زمین کے نالے کھالے کے پیچھے، زمین کی ایک بالشت کے پیچھے اپنی جان دے دیتے ہیں، اور پھر یہ جو فرمان نبی پڑھاتے ہیں اور اللہ کے فرامین پڑھاتے ہیں ان کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، اگر آپ اپنے والد کی وراثت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں تو کیا یہ علماء دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کیا یہ جان نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے نا چوکیدار ہیں، ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ اپنا جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، تمام انسانیت کے سردار ہیں، تمام کل کائنات کے سردار ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ شافی کوثر، ساقی کوثر، شافی محشر، آقا دو جہاں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مخصوص احکامات تھے وہ دے کر بھیجا، مگر دین کی تکمیل آدم پر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا، مگر اللہ نے شیس علیہ السلام کو بھی پورا دین اللہ نے اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے تو دیا، مگر کامل مکمل اکمل دین جو قیامت تک آنا تھا وہ شیس علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا اور اپنا فرستادہ بنایا، پیغمبر بنایا، مگر نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، مگر وہ بھی ایک مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے، اور پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ یہ وقت کے نبی جیسے جیسے آتے رہے، لوگوں کی رہنمائی اپنے وقت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس وقت کے طور طریق کو دور کر کے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن اس دنیا کائنات میں ایک نبی آیا ہے، اس نبی کا نام جناب سیدنا حضرت
मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन माद बिन अदनान, ये अल्लाह के नबी का एक सिलसिला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए कामिल मुकम्मल अकमल दीन देकर भेजा है। और ऐसा दीन दिया जैसे मेरे और आपके नबी अकमल हैं, आपका दीन भी अकमल व कामिल व मुकम्मल है। जैसे आप आखिरी रसूल हैं, ऐसे ही आप पर किताब नाजिल होने वाली आखिरी किताब है। जैसे आप आखिरी हैं, ये उम्मत ये भी आखिरी उम्मत है। आप तमाम नबियों के सरदार हैं और मेरे और आपको अल्लाह ताला ने जो उम्मत होने का शर्फ दिया है, ये आखिरी उम्मत है। और ये आखिरी उम्मत बाकी तमाम उम्मतों की सरदार है। सबसे पहले इमामुल अंबिया जन्नत में जाएंगे, फिर बाकी नबियों को जन्नत में जाने की इजाजत होगी। पहले इस उम्मत का पहला सहाबी अबू बकर जन्नत में जाएगा और फिर पूरी कायनात की सारी मखलूक की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। ये नबी जैसे आखिरी नबी है, इसकी उम्मत भी आखिरी उम्मत है। इस नबी पर जो अल्लाह ने किताब उतारी है, ये आखिरी किताब है, ये आखिरी रसूल है, ये आखिरी पैगंबर है, ये आखिरी फरिश्तादा है, ये आखिरी रब का पैगाम लेकर आने वाला है। ये आखिरी वो पैगंबर है जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते रहे, अल्लाह मुझे इस नबी की उम्मत में पैदा कर देना, मगर आदम की दुआ कबूल नहीं होती। शीश ने दुआ मांगी, दुआ कबूल नहीं हुई। हजरत नूह ने दुआ मांगी, दुआ कबूल नहीं हुई। हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, मगर दुआ कबूल नहीं हुई। हजरत मूसा कलीम ने दुआ मांगी, मगर उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन एक पैगंबर है जिस पैगंबर का नाम जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे भी उस नबी का उम्मती बनाना जिसकी आदम से लेकर मूसा कलीम तक सारे नबी और रसूल दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाना। अल्लाह ने जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क़ुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे, आक़े दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आएंगे। आप नबी बनकर दुनिया में दोबारा तशरीफ नहीं लाएंगे। और उम्मत होने का सबब आप दमिश्क की जामिया मस्जिद में आप उस वक्त के इमाम के पीछे नमाज पढ़कर उनका मुक्तदी बनकर अपने उम्मती होने का सबूत देंगे कि मैं अल्लाह के नबी का रसूल बनकर आपके बाद नहीं आया, बल्कि मैं आपका उम्मती बनकर आया। ये शर्फ अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने जिस नबी की उम्मत में मुझे और आपको पैदा फरमाया है, वो नबी सारी कायनात की सारी मखलूक के लिए और सारी कायनात की सारी इंसानियत के लिए, सारी कायनात की सारे जिन्नात के लिए, सारी कायनात के सब फरिश्तों के लिए, सारी कायनात के रसूलों के लिए अल्लाह ने उस नबी को रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा है। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? तो आप कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ आ रही है मौलाना अब्दुल सलाम? माशाअल्लाह। उर्दू में ही चले ना भाई, उर्दू में ठीक चल रही है बात। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने अपने रसूल को नबी बनाकर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। आप रहमत इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए, बल्कि मैं यूं कहूँगा उलमा तशरीफ फरमाए, आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आदम के लिए भी रहमत बना के भेजा। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शीस अलैहिस्सलाम के लिए भी रहमत बना के भेजा। मेरे कमली वाले महबूब आके दो जहां को अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी रहमत बना के भेजा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी रहमत बना के भेजा।
جناب حضرت یونس یوسف داؤد، حضرت موسیٰ کلیم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کے لیے رسول کو جناب محمد کریم علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ذرا توجہ فرمائیں۔ میرا آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ کا جاگنا بھی رحمت، آپ کا اٹھنا بھی رحمت، آپ کا بیٹھنا بھی رحمت، آپ کا چلنا بھی رحمت، آپ کا سفر کرنا بھی رحمت، آپ کا ہجرت کرنا بھی رحمت، آپ کا جہاد کرنا بھی رحمت، آپ کا گھر میں جانا بھی رحمت، آپ کا گھر سے نکلنا بھی رحمت، آپ کا بازار میں جانا بھی رحمت، بازار سے گھر میں جانا بھی رحمت، آپ کا مسجد میں آنا بھی رحمت، مسجد سے نکل جانا بھی رحمت، آپ کا بیت الخلا میں جانا رحمت، آپ کا بیت الخلا سے نکلنا رحمت۔ لیکن ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں ذرا توجہ فرمائیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی میرے محبوب آپ کے محبوب فخر دو جہاں سید الملائکہ سید الانس والجن سید الانبیاء جناب محمد کریم علیہ السلام کو اللہ نے اگر نیند عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کی نیند کو رحمت بھی بنایا، پر اللہ نے رحمت کے ساتھ نبی کی نیند کو شریعت بھی بنایا۔ کون ہے یار سبحان اللہ؟ اور کوئی راجپوت بیٹھے کوئی کہو سبحان اللہ، بیٹھے ماشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے نبی نو کیا بنایا بھیجا؟ بولو یار، رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تو رحمت بھی ہے، شریعت بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میرے محبوب کملی والا نبی آرام فرما رہا ہے، آپ سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، رات ہو گئی جنگل میں، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں۔ آپ نے جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی، اے بلال ہم تو سونے لگ رہے ہیں، آپ ہمیں جگا دینا، آپ نہ سونا، آپ نے پہرا دینا ہے۔ تمام صحابہ آرام فرمانے لگ گئے۔ میرے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگ گئی۔ میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، حضور کی آنکھیں تو سوتی ہیں پر حضور کا دل نہیں سوتا۔ یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ حضور کی آنکھیں سوتی ہیں، حضور کا دل نہیں سوتا۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ آپ کی عبادت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا معمول دیکھنا چاہتے ہیں، آپ رات کے وقت میں کیسے سوتے ہیں، کیسے آپ جاگتے ہیں۔ آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح کی اذان ہوئی، فجر کا وقت ہے، آپ نے 2 سنتیں ادا فرمائی۔ 2 سنتیں ادا فرمانے کے بعد آپ تھوڑا سا استراحت فرماتے، آپ تھوڑا سا آرام فرماتے فرضوں سے پہلے، کیونکہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر مصلی پر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے، اللہ سے مانگتے اللہ میری امت کا خیال کرنا، اللہ میری امت کا دھیان کرنا، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دینا، اللہ میری امت کے حال پر رحم کر دینا۔ میرے کملی والے محبوب آقے دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آرام فرماتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کے نامدار رحمت دو عالم بیدار ہوتے ہیں، میں نے جب آپ کے قریب بیٹھا تھا میرے کانوں کے اندر اللہ کے نبی کے تھوڑے سے خراٹوں کی آواز آئی، آپ بیدار ہوئے، بیدار ہو کر آپ مصلی پر تشریف لے گئے۔ آقا نامدار جب تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز فرض پڑھائی، سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد میں آقا کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا۔ فرمایا کہ کیا دیکھا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے آرام فرمایا ہے، اور آرام فرمانے کے بعد میں نے سوچا آپ بھول گئے ہیں، کیونکہ میرے کانوں کے اندر آپ کے خراٹوں کی آواز بھی آئی ہے۔ میرے کملی والے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عمر پھر اعتراض کیا ہے؟ یا رسول اللہ اعتراض نہیں کر رہا بلکہ معمول پوچھ رہا ہوں، کیا میں یہ تو نہیں سوچ رہا آپ بھول تو نہیں گئے؟ میرے کملی والے محبوب فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عمر بے شک میں سو رہا تھا اور میرے خراٹوں کی آواز تیرے کانوں تک پہنچی، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو رہی تھی پر نبی کا دل جاگ رہا تھا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کی نیند رحمت بھی ہے، عرض یہ کر رہا تھا، بات یاد ہے نا، نبی کی نیند رحمت بھی ہے اور نبی کی نیند شریعت بھی ہے۔ صبح ہو گئی، فجر کی اذان کا وقت کا کسی کو پتہ نہ چلا، جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، سورج طلوع ہونے لگا، سب سے پہلے سورج نے میرے آقا مدنی کے چہرے کا بوسہ لیا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، وہ کرنیں جو اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر پڑی، اللہ کے پاک نبی بیدار ہوئے۔ آپ نے بلال سے کہا یا بلال قم باذن اللہ، اے بلال تجھے کیا ہو گیا، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کو مسلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال میں نے تو تیری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو نے جگانا ہے، لیکن اے بلال تم بھی سو گئے۔ یا رسول اللہ جس رب العالمین نے آپ کو سلایا اسی رب العالمین نے بلال کی بھی آنکھ لگی، وہ بھی سو گیا۔ آپ نے جلدی سے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد بلال کو حکم دیا اے بلال اذان کہو، اور پھر اذان کے بعد آپ نے تکبیر کہلوائی۔ تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر تم سے کوئی نماز بھول جائے جب تمہیں یاد آئے فوراً نماز کو ادا کر لو۔ یعنی یوں محسوس ہو گیا نیند اللہ کے نبی کی ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور شریعت بھی ہے یا نہیں ہے؟ شریعت ہے یا نہیں ہے؟ شریعت بنا دی نا اللہ نے، نیند نبی کو آئی اور اللہ نے اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا، اور ہمارے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرما دی۔ ورنہ چوک گروٹ والے اگر کسی دن مولانا عبدالسلام صاحب لیٹ ہو جائیں اور نماز، ایسا بھی تو ہم بھی تو انسان ہے نا، تو آپ تو جلدی سے فتویٰ لگا دیتے بھئی مولانا عبدالسلام صاحب آپ تو بڑے لیٹ آئے، جیسے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو ایسے ہی ہماری بھی آنکھ لگ سکتی ہے۔ تو اللہ نے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا تاکہ دوسری امت کی، پوری کائنات کی امت کی رہنمائی ہو جائے۔ تو میرے نبی کی نیند رحمت بن گئی، اللہ کے نبی کا سونا رحمت بن گیا، اور وہ سونا سونا ہی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کملی والے نبی، آقا دو جہاں رحمت للعالمین نبی جناب محمد کریم علیہ السلام، آپ نیند میں ہو، آپ کی نیند بھی رحمت، آپ کا جاگنا بھی رحمت، آپ کا اٹھنا بھی رحمت، آپ کا بیٹھنا بھی رحمت، آپ کا مسجد میں آنا بھی رحمت، آپ کا مسجد سے نکلنا بھی رحمت۔ رحمت للعالمین نبی آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجا۔
آپ کی جو اللہ نے شان بیان کی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا، صرف نبی نہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا، آپ نے رسول اللہ بنا کے بھیجا۔ اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اپنے نبی محمد کریم کو تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا، یعنی اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا جوانی کو نہیں پہنچا، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں نے ایک بیٹا بنایا، اس بیٹے کا نام جناب سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا، جسے منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے۔ یہ خرید و فروخت ہوتا ہوتا میرے نبی کی خدمت میں آ گیا، آقا دو جہاں کی خدمت میں آیا، آپ نے اس کی پرورش فرمائی، آپ نے اس کو پھر آزاد فرمایا۔ ایک دن آپ سفر میں لے گئے، شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے گئے۔ ان کے والدین کو پتا چل گیا، اور ان کے والدین کو پتا چلا کہ حضور کی خدمت میں میرا بیٹا حضرت زید موجود ہے۔ آپ اپنے قبیلے والے لوگوں کو لے کر آپ کی خدمت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ جتنی قیمت میں دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ قیمت مانگیں، قیمت مانگنا آپ کا کام ہے، ادا کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کو بیچنا نہیں ہے، آپ اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر اس کو اختیار ہے یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے، مجھ نبی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھ اللہ کے نبی کو کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں، نہیں نہیں یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی آقا دو جہاں کا یہ صحابی حضرت زید کے ساتھ لگا، حضرت زید کی خدمت میں رہا، ساری زندگی حضرت زید نے نبی کے ساتھ گزار دی۔ میرے محبوب کے قدموں میں جو بھی آیا پھر واپس نہ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمایا، کیا بلندی عطا فرمائی۔ اور یہ مقام کس لیے عطا فرمایا؟ اس لیے کہ صدیق کی نظریں ساری اللہ کے نبی کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ ہر وقت میرے محبوب کے نبی کے چہرے پر، آپ کے نبی کے چہرے پر حضرت صدیق کی نگاہیں ہوتی تھی، اور وہ نبی جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو وجود دیا، جو مقصود کائنات ہے، جو اللہ نے جس کے لیے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام زمین پہ جب آئے، آپ نے ہل چلایا، زمین کو ہموار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اللہ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان بھیج دیا، اس طوفان کے ذریعے اللہ نے زمین کو سیراب فرما دیا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، جناب ابراہیم تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر کے لیے آگ جلائی گئی، اس آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا، اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا کو گلستان بنا دیا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لاتے ہیں، اور آ کر خاتم النبیین محمد کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں۔
آئے لوگوں دنیا کے لوگوں، آئے لوگوں دنیا کے لوگوں، ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کا نام محمد ہوگا۔ ہر نبی نے یہ بشارت دی ہے کہ ایک نبی میرے بعد آنے والا ہے۔ جناب موسیٰ نے عیسیٰ کی بشارت دے دی، جناب عیسیٰ نے محمد کی بشارت دے دی۔ ہر نبی دوسرے نبی کے بعد والے نبی کی بشارت دیتا گیا، پر ہر نبی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک نبی نے ضرور آنا ہے، اس نبی کا نام محمد کریم علیہ السلام ہوگا۔ اگر وہ کسی زمانے میں تمہارے زمانے میں آ جائے، تم اس کا زمانہ پالو، اس نبی کی نصرت بھی کرنی ہے اور اس نبی کی امداد بھی کرنی ہے، اور اس نبی کا تم نے مقام پہچاننا بھی ہے، اور اس نبی پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ مولانا عبدالسلام جلسہ کی اجازت لی تھی آپ نے؟ لیے؟ اچھا لی ہوئی ہے، ملک صاحبان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ او بھائی مولانا صاحب نے نا اجازت لی ہوئی ہے پولیس والوں سے، اور آپ ماشاءاللہ اللہ کے بندے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور سبحان اللہ نہیں نکل رہی آپ کی۔ اللہ کے بندو رانے کا رانوں پا میں جمعہ پڑھاؤں اور جمعہ نو میں رانے وہاں کس کرو گے کوئی نہیں ہے۔ دیکھا پتہ چلا آج رانوں کا ماں بڑا رانوں کا مقابلہ تھا رہا سکا۔ کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں واقعہ ڈاڈے ہیں بھائی، ہاں ماشاءاللہ جاگل بیٹھے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے بھائی، تمہاری محبت بڑا شکریہ ہے، اللہ تو کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ رانا آواز کٹھو نا، رانا آواز کا نہیں، نعرہ تکبیر۔ کتھائی جتھے لڑائی پائے وجہ تو بڑا آواز نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق، شان محمد مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام اس رحمت کا حصہ ہیں جو میرے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو رحمت بنایا، انسانوں کے لیے رحمت بنایا، جنات کے لیے رحمت بنایا، فرشتوں کے لیے رحمت بنایا، جانوروں کے لیے رحمت بنایا، اپنوں کے لیے رحمت بنایا، بیگانوں کے لیے رحمت بنایا، مکے والوں کے لیے رحمت بنایا، مدینے والوں کے لیے رحمت بنایا، آسمانوں کے لیے رحمت بنایا، زمین والوں کے لیے رحمت بنایا، شرق غرب شمال و جنوب، زمین سے آسمان تک اور تحت الثری سے لے کر آسمان ثریا تک رب نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کون سی رحمت؟ رب نے جو رحمت اپنے پیغمبر کو دی ہے وہ رحمت ایسی رحمت ہے، اگر ماں کو حصہ ملا ہے میرے پیغمبر کی رحمت کا تو وہ اس صورت میں ملا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ آئے دوستو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اپنی ماں کے قدم کو چومو، اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کرو۔ تم جنت کو تلاش ادھر ادھر کرتے ہو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے نبی کی رحمت کا حصہ ماں میں پڑا، رب نے شان ماں کو وہ عطا فرمایا۔ ہم ترستے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، بیت اللہ کی زیارت کریں، لیکن ایک زیارت وہ بھی ہے جو تیرے اور میرے گھر کے اندر صبح سے لے کر شام تک جو ماں میری اور آپ کی انتظار میں بیٹھتی ہے اور اس توجہ کے ساتھ بیٹھتی ہے کب میرا بیٹا گھر میں آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ کے پیغمبر نے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا، رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا، اگر تم اپنی ماں کا دیدار کرو گے، ادھر تم اپنی ماں کا دیدار کرو گے، ادھر تمہیں اللہ پورے مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حصہ کہاں سے ملا؟ نبی سے ملا ہے، اور یہ حصہ کہاں سے ملا؟ رحمت للعالمین کی رحمت والے نتیجے سے ملا ہے۔ کون سا نبی جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؟ اس رحمت کا نتیجہ اللہ نے بہن کو دیا ہے۔ میرے گھر میں بھی بہن، آپ کے گھر میں بھی بہن ہے، ہم تو بہنوں کو حصے سے
محروम कर देते हैं। मेरे इलाके के अंदर कुछ वडेरे जमींदार थे, एक मर्तबा मैं उनके लिए बयान के लिए गया हूँ। मैंने कहा मैं बयान नहीं करता, मैं आपकी रोटी नहीं खाऊंगा, मैं आपकी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए कि तेरे घर के अंदर बहन बैठी है और वो जवान बहन जिसने अपनी जवानी सारी तेरे घर में गुजार दी। क्यों गुजारी? तो उसको जमीन देने के लिए उसकी शादी नहीं करता कि बहन को हिस्सा ना देना पड़ जाए। ये हिस्सा तूने नहीं दिया बल्कि मेरे पैगंबर ने दिया है, आका दो जहां ने दिया है, रब के कुरान ने दिया है। जो फैसला रब का हो वो हमें मंजूर है। और अगर बहन को नतीजा मिला है तो बहन को हिस्सा मिला। नबी की रहमत की वजह से मेरे आका मदनी के अगर हिस्सा दिया है बेटी को और रहमत का हिस्सा मिला। मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर तेरे मेरे घर के अंदर जवान बच्ची हो जाए, बालिग हो जाए और उसकी तुम शादी कर दो, तुम उसको दीन की तालीम दो और फिर उन दो बच्चियों को तुम रुखसत कर दो, उनका निकाह कर दो। मेरे पैगंबर ने फरमाया जैसे कि एक शहादत की उंगली है और ये एक बड़ी उंगली है, आका ने इशारा देकर फरमाया जैसे इन दो उंगलियों के दरमियान में कोई फासला नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने दो बच्चियों की शादी कर दी कल क़यामत का दिन होगा जैसे कि एक उंगली से दूसरी उंगली के दरमियान तीसरा किसी चीज का फासला नहीं है। क़यामत का दिन होगा जिसने बच्ची की शादी करके रुखसत कर दिया, कल क़यामत के दिन मेरे साथ वो इस तरह होगा जैसे ये आपस में दो उंगलियां हैं। तो हिस्सा कहां से मिला? कहां से मिला? नबी की रहमत से। इसलिए रब ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उलमा को हिस्सा मिला है नबी की रहमत से। पैगंबर की हदीस कहती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारा वला दिरहमा। मेरे पैगंबर कहते हैं, आपके पैगंबर कहते हैं, आके दो जहां फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर फरमाते हैं उलमा नबियों के वारिस हैं। एक हदीस में पैगंबर फरमाते हैं कि उलमा के कलम की शाही शहीद के खून से ज्यादा कीमती है। वो शहीद जो जमीन पर जिसका खून का कतरा गिरने से पहले जिसको रब का दीदार हो जाता है, उस पैगंबर कमली वाले पैगंबर ने फरमाया है कि उलमा की लिखने वाली शाही की कीमत उस शहीद के खून से ज्यादा। उलमा को हिस्सा किससे मिला? नबी की रहमत से। तवज्जो फरमाएं, ताजर भी बैठे होंगे, ताजर भी बैठे होंगे। मेरे आका मदनी फरमाते हैं अत्ताजिरुस सुद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नेक ताजर, सच बोलने वाले ताजर, अमानतदार ताजर, क़यामत के दिन नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ अल्लाह इन ताजरों का हशर फरमाए। कहां से हिस्सा मिला? बोले बोले बोले, कहां से हिस्सा मिला? नबी की रहमत से। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी की रहमत का हिस्सा माँ को मिला। माँ को अल्लाह के पैगंबर ने अजमत दी है। अल्लाह के पाक पैगंबर आके दो जहां मेरे और आपके लिए रोजाना बिला नागा रोया करते थे। बल्कि उलमा ने लिखा है मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आका दुनिया में आते हैं। हजरत आमना अपने बेटे के ज़बान मुबारक से कुछ अल्फाज सुनती हैं। हजरत आमना कहती है मैंने कान को अपने बेटे मोहम्मद के करीब कर लिया। मैंने सोचा कि मेरा बेटा कहना क्या चाहता है। मेरे बेटे की जबान पर कुछ और नहीं है, पैगंबर की जबान पर है अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उम्मती। मेरा पैगंबर खुतबा देता है, खुतबे हज्जतुल वदा है, अरफात का मैदान है, तमाम असहाबे पैगंबर मौजूद हैं, आशिकाने पैगंबर मौजूद हैं, मुहिब्बाने पैगंबर मौजूद हैं, पैगंबर को देखने वाले मौजूद हैं, पैगंबर के मुहिब्बान मौजूद हैं, जिन्होंने पैगंबर की हदीसों को सुना वो सहाबा मौजूद हैं, जिन्होंने पैगंबर को देखा वो सहाबा मौजूद हैं, जिन्होंने पैगंबर की हदीसों को महफूज किया वो सहाबा महफूज हैं, वो सहाबा मौजूद हैं। वो पैगंबर के सहाबा उस मकाम पर अरफात के मैदान के अंदर जब आप ऊंटनी पर बैठे हैं, मेरे नबी अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं। नबी की दुआ जब हाथ उठाने से पहले अभी आप अल्लाह के नबी हाथों को नीचे नहीं करते, पैगंबर की दुआ कबूल हो जाती है। यहाँ भी पैगंबर दुआ मांगते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ पैगंबर ने 2.5 घंटे तक आपने खुतबा
دیا ہے. پیغمبر نے کم و بیش 5 گھنٹے تک 3 سے 5 گھنٹے تک دعا مانگی ہے. کیا پیغمبر نے رب سے زمین مانگی؟ کیا پیغمبر نے رب سے وہ وزارت مانگی؟ کیا پیغمبر نے رب سے کوئی عہدہ مانگا؟ کیا پیغمبر نے رب سے کوئی کرسی مانگی؟ کیا پیغمبر نے رب سے کوئی زمین مانگی، جائیداد مانگی، کوئی اور چیز مانگی؟ نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیوں، پیغمبر نے اگر میدان عرفات میں مانگا ہے تو اپنی امت کی بخشش کی اور بھلائی کی دعا مانگی ہے. اور آج ہم نبی کی سنت سے غافل ہیں، نبی کی سنت سے غافل ہیں. آپ بیان میں آئیں اور سنت کا سبق لے کر نہ جائیں. آپ بیان میں آئیں اور نبی کا عشق دل میں لے کر نہ جائیں تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا، آقا دو جہاں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مدنی فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو آدمی قرب قیامت فساد کے وقت میں، افراتفری کے وقت میں، فتنوں کے دور کے اندر ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہوگا، ہر طرف کفر کی یلغار ہوگی، کوئی کہیں سے اٹھے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی کہیں سے اٹھے گا اور نبی پر بھونک مارے گا. پیغمبر نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، تم اس وقت میری سنت کا خیال کرنا، میرے امتیوں سنت کا خیال کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھنا رب کا کام ہے. کرو گے سنت پہ عمل؟ آج جا کے سنت کے مطابق کون سوئے گا؟ سوئیں گے؟ نبی کیسے سوتے تھے؟ آپ آقا دو جہاں وضو فرماتے، میرے آقا مدنی وضو فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام بستر کو جھاڑتے. اگر گھر میں بستر جھڑا ہوا بھی ہے پھر بھی آپ بستر کو جھاڑیں. جھاڑنے کے بعد پھر آپ جب سونے لگیں بسم اللہ پڑھ کر سوئیں. جب آپ سونے لگیں دائیں کروٹ پر سوئیں. جب سونے لگیں قبلے کی طرف رخ کر کے سوئیں. جب سونے لگیں تو پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر کے سوئیں. اور جب آپ پوری رات سوئیں گے اس حالت میں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی دل کا دورہ نہیں پڑے گا. آپ کو زندگی میں کبھی دل کا دورہ نہیں پڑے گا. آج کوئی الٹی کروٹ سوتا ہے، کہتا ہے یار دل کا اٹیک ہو گیا، اور آپ کو سو رہا تھا. دل کا اٹیک تو ہوگا. کیوں؟ جب اگر آدمی الٹی کروٹ پر لیٹتا ہے دل نیچے ہو جاتا ہے. جب دل نیچے ہو جاتا ہے اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے. جب کم ہو جاتا ہے رات کو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی سوتا ہے سیدھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر کوئی آدمی الٹا سوتا ہے اس کے پیٹ کے پرابلم بن جاتے ہیں. آؤ سنت کے مطابق سوئیے. آج سے عہد کیجئے، اگر زندگی کے اندر آپ کو گیس کی بیماری لگ جائے تو پھر یوں سمجھ لینا کہ بھئی کوئی جھوٹا انسان آیا تھا جس نے یہ کہا ہوگا. اگر آج میں اور آپ یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی میں ہمارے دم ہیں ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق سوئیں گے انشاءاللہ. زندگی میں سنت کے مطابق سونا آپ کا کام ہے. انشاءاللہ ان تمام بیماریوں سے بچانا رب العالمین کا کام ہے. کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ میرے محبوب آقا دو جہاں رحمت للعالمین پیغمبر، کتنا حسین پیغمبر ہوگا. اصحاب پیغمبر ایسے ہی آپ پر جان فدانی کیا کرتے تھے. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ حسن مصطفیٰ کیا ہے، پیغمبر کا حسن کیا ہے، پیغمبر کا جمال کیا ہے، پیغمبر کی شان کیا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہے، پیغمبر کی بلندی کیا ہے، پیغمبر کی اخلاق کیا ہے، پیغمبر کی گفتگو کیا ہے، پیغمبر کا چلنا کیسے ہے، پیغمبر کا دیکھنا کیسے ہے، پیغمبر کے گھر کی زندگی کیسے ہے، پیغمبر کے سفر کی زندگی کیسے ہے، پیغمبر کی ہجرت کی زندگی کیسے ہے. یہ تو ایک لمبے موضوع ہے. ان موضوعات پر بات کرتا جائے قسم کائنات کے رب کی ہے راتیں چھوٹی پڑ جائیں گی، دن چھوٹے ہو جائیں گے، کلمے خشک ہو
ہو جائے گی، صحیح ختم ہو جائے گی، فرشتے بھی لکھتے رہتے پیغمبر کی تعریف کو تھک جائیں گے، پر پیغمبر کی تعریف پوری نہ ہو سکے گی۔ اس لیے میں ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، میرے آقا مدنی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، ایک حدیث میں آقا مدنی کے بارے میں آتا ہے، میرے آقا مدنی کے داڑھی کے بال ایک روایت میں 5 سفید ہیں، ایک روایت میں آقا مدنی کے بال 10 سفید ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کے 17 بال سفید ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کے 20 بال سفید ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کے 21 بال سفید ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کے 26 بال سفید ہیں۔ معترض کھڑا ہوتا ہے، منکر حدیث کو موقع مل جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو نا، میں تو کہا کرتا تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، میں تو کہا کرتا تھا یہ حدیث رسول اللہ کے اندر شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ کرمانی سے پوچھا، جو محدثین کے اندر ایک بڑا درجہ رکھتے ہیں، علامہ کرمانی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار تو اعتراض کیوں کرتا ہے؟ میں تجھے جواب دوں، جس نے پیغمبر کے بال 3 سفید دیکھے اس نے بھی سچ کہا، جس نے پیغمبر کے 5 دیکھے اس نے بھی سچ کہا، جس نے 10 دیکھے اس نے بھی سچ کہا، جس نے 17 دیکھے اس نے بھی سچ کہا، جس نے 20 دیکھے اس نے بھی سچ کہا، جس نے پیغمبر کے 21 دیکھے اس نے بھی 17 کہا، جس نے 26 دیکھے اس نے بھی سچ کہا۔ کیوں؟ جس نے 10 دیکھے اس نے اس لیے سچ کہا، اس نے نبی کے بال 10 ہی گنے ہوں گے، جس نے 17 کہا اس وہ کچھ چند سالوں کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آیا ہوگا، اس لیے اس نے 17 کہہ دیے، اس ایک آدمی نے 20 کہہ دیے، ایسے نہیں کہہ دیا۔ لیکن علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند کی سرزمین سے اٹھتا ہے، جسے شاہ انور شاہ کشمیری محدث کبیر کہتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں، اپنے وجدان میں کہتے ہیں، علامہ کرمانی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، علامہ کرمانی تیرا اپنا وجدان ہے، میرا اپنا وجدان ہے، تیری اپنے نبی سے اپنی محبت ہے، انور شاہ کی اپنی محبت ہے۔ انور شاہ کشمیری تو یوں کہتا ہے کہ پیغمبر کی جتنی بھی احادیث ہیں اپنی جگہ پر سب کی سب صحیح ہے، اس لیے کہ زندگی میں کسی صحابی نے نبی کے چہرے کو دیکھا، زندگی میں جس نے 10 سال دیکھا وہ بھی نہ تھکا، جس نے 20 دیکھا وہ بھی نہ تھکا، جس نے 30 سال دیکھا وہ بھی نہ تھکا۔ پیغمبر کا حسن و جمال اتنا اعلیٰ تھا، لوگ آسمان کے سورج کو، آسمان کے قمر کو دیکھتے تو تھک جاتے تھے، پر پیغمبر کے چہرے کو کوئی آنکھ بھر کر دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس لیے جس نے 17 دیکھے اس نے 17 کہہ دیے، جس نے 20 دیکھے اس نے 20 کہہ دیے، کیونکہ پیغمبر کے چہرے پر اتنی انوارات برستی تھی، اتنی تجلیات برستی تھی، رب کی اتنی رحمت برستی تھی، اور برستی نہیں تھی، آج بھی برس رہی ہے۔ برس رہی ہے کہ نہیں برس رہی؟ اس لیے ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں تو ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے کلمے کے اندر کسی کو گھسنے نہیں دیا۔ اللہ نے جو کلمہ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کلمے کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، یہ دوسرا جز ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے، بولو 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 یار، عقیدہ تو لے کے چلے جاؤ نا، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے یا ہیں، پہلے تھے یا اب بھی ہیں۔ میرے آقا مدنی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی رسول تھے، اب بھی رسول ہیں، اور قیامت کی صبح تک نبی اور رسول رہیں گے۔ ماشاءاللہ میرے مسلمان بھائیو توجہ کریں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ ایک واقعہ جو آپ نے زندگی میں شاید کسی نے سنا ہو، علماء تشریف فرما ہے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے، آپ پہاڑوں پر ہیں،
جناب سیدنا حضرت عمر ابن خطاب بھی وہاں پر تشریف فرما ہے. آقا مدنی کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، انسانوں کی شکل میں آتا ہے، آ کر آقا کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے. آپ نے اس کی آواز کو سنا، سن کر کہا کہ تم انسان نہیں ہو، تم جنات میں سے کوئی ایک جن ہو. یا رسول اللہ بالکل میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں تو جنات میں سے ہوں. آقا مدنی پوچھتے ہیں بتا تیری عمر کیا ہے، بتا تیری زندگی کے کتنے سال بیت گئے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وادی تہامہ ہے، یہاں پر حضرت عمر بھی ہیں، باقی کچھ صحابہ کرام بھی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام حامہ ہے. میرے نبی پوچھتے ہیں تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام رحیم ہے. ایک رحیم ہاں کے ساتھ ہے جو حلوے والی ہے، ایک لاہور والی ہاں ہے، اس کا نام رحیم ہے. پیغمبر پوچھتے ہیں تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرے دادے کا نام لاکیس ہے. پیغمبر پوچھتے ہیں پھر بتا تیرے پردادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پردادے کا نام ابلیس ہے. حضور کہتے ہیں تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ یا رسول اللہ پہلے تو میری ڈیوٹی وسوسہ ڈالنے کی تھی، میں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کرتا تھا. آقا دو جہاں کہتے ہیں کب سے ہے؟ کہا کہ میں آدم کے دو بیٹوں کی جب لڑائی ہوئی جن کا نام حابیل اور قابیل ہے، جب ان کی لڑائی ہوئی یہ پہاڑوں کے دامن کے اندر اس وقت میں چکر لگاتا تھا، میری ڈیوٹی وسوسہ ڈالنے کی تھی. حضور فرماتے اللہ کی پناہ اب تیرا کیا حال ہوگا؟ یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اب یہ بات نہیں ہے. میں نے تو شیش علیہ السلام کو دیکھا، میں نے شیش کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، میں نے ایمان قبول کیا. سب سے پہلے آپ کو شیش علیہ السلام نے مجھے سلام دیا ہے، اور شیش علیہ السلام نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ فرمایا جب میں نے شیش کا کلمہ پڑھا تو فرمایا کہ اگر تیرے زمانے میں محمد کریم آ جائیں تو محمد کو سلام کہہ دینا. شیش کا زمانہ گزر گیا، نوح کا زمانہ آیا، میں نے نوح کی کشتی میں سواری کی ہے، جس نوح علیہ السلام نے کشتی میں جنات کو، انسانوں کو، دیگر مخلوقات کو سوار کیا ہے، میں نے ان کے اندر سواری کی ہے. پھر میں نے نوح کا کلمہ پڑھا ہے، نوح علیہ السلام نے بھی آپ کو سلام دیا ہے. پھر ابراہیم کا زمانہ آیا، میں نے ابراہیم کا کلمہ بھی پڑھا ہے. پھر میں نے موسیٰ کریم کا زمانہ پایا، ان سے میں نے پوری تورات پڑھی ہے. پھر میں نے عیسیٰ کا زمانہ پایا، میں نے ان سے انجیل پڑھی ہے. میں نے حضرت داؤد کا زمانہ پایا، ان سے میں نے زبور پڑھی ہے. اور ان کتابوں کے اندر میں نے آپ کا تذکرہ پڑھا ہے، اس میں کسی اور نبی کا جو آج کا کوئی ملعون قادیانی اور بدگماش اور دنیا کا لعین ترین انسان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کتابوں کے اندر اس ملعون و مردود اور منحوس کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر نام ہے تو میرے آقا مدنی کا نام تھا. یا رسول اللہ میں تو ان پیغمبروں کا، میں تو ان رسولوں کا آپ کے لیے سلام لے کر آیا ہوں، اور آج آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان صحابہ کی موجودگی میں آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور آپ کی ختم نبوت کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس جن نے پیغمبر کی ناموس کی، پیغمبر کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے. میرے دوستو آدم سے یہ ان جن چلا ہے، آدم کے زمانے سے چلنے کے بعد عیسیٰ کے زمانے تک آیا، اس نے سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کا کلمہ پڑھا ہے، آخر میں امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے آئے دنیا کے لوگوں، دنیا کے اندر آج کے بعد اگر کوئی نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی کے بعد صدیق بھی دعویٰ کرے، اگر نبی کے بعد عمر بھی دعویٰ کرتا، اگر نبی کے بعد عثمان بھی دعویٰ کرتا، اگر نبی کے بعد علی المرتضیٰ بھی دعویٰ کرتے، 1,24,000 کم و بیش اصحاب پیغمبر میں سے کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، نبی تو دور کی بات ہے، جیسے آج ہم آج کے قادیانیوں پر، آج کے مرزائیوں پر، آج کے بدگماشوں پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم ان پر بھی ایسے ہی لعنت بھیجتے ہیں.
آج اگر وہ رحمت کے مستحق ہیں اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور نبی کی صحابیت کا مقام اتنا اونچا مقام ہے، اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں بیت اللہ کا طواف کریں، کائنات کے رب کی قسم ہے انسانیت ازل سے لے کر ابد تک آخری انسان تک جتنے بھی انسان ہیں سارے انسان جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 دفعہ کریں، ایک صحابی جو ادنا سے ادنا صحابی ہو اور زندگی میں اس صحابی نے ایک مرتبہ نبی کا دیدار کیا ہو، نبی کے دیدار کی برکت سے یہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں انسان اس صحابی کی ایک نگاہ کا جو پیغمبر کے چہرے پر بڑی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو آج عہد کیجئے انشاءاللہ کہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک میرے جسم میں حرکت ہے، میری رگوں کے اندر خون ہے اور میرے دل کے اندر، میرے سینے کے اندر دل موجود ہے، ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے، پیغمبر کے اخلاق کا دفاع کرتے ہوئے، پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے، پیغمبر کے کردار کو بلند کرتے ہوئے، پیغمبر کی گفتگو کو بلند کرتے ہوئے، پیغمبر کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے، پیغمبر کی شان کو سنتے سناتے ہوئے، پیغمبر کی ختم نبوت پر یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے پر ہم کسی مرزائی کو انشاءاللہ گھسنے نہیں دیں گے نا انشاءاللہ، یا دیں گے؟ جان چلی جائے ایک جان نہیں، ہمارے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی بار اللہ ہمیں زندگی دے، اس سے بھی ڈبل بار زندگی دے، ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جان تو آج ہے کل نہیں ہوگی، چلی جائے گی، لیکن وہ جان کتنی خوش قسمت ہے جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، نبی کا دفاع کرتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں، یہ جان سب سے زیادہ قیمتی جان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ اس بات کا عہد کریں ایک تو کہ آج کے بعد ہم نے اپنی ہر مجلس میں ختم نبوت کا تذکرہ کرنا ہے، کریں گے؟ آپ چوک میں بیٹھے ہیں، اپنی گپے لگا رہے ہیں، اپنی گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ گپوں کے بعد جاتے جاتے مجلس میں سے اٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں، اور پھر اٹھتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا کریں، مجلس کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی آدمی کو کوئی اور وظیفہ پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے، اگر کسی آدمی کو کوئی اور دعا مانگنے کا موقع نہ بھی ملے اور وہ صرف اور صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے، اللہ کی قسم اس کو پھر باقی کسی اور دنیا کے وظیفوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج امت مسلمہ کے لوگ پریشان ہیں، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ پریشانیوں کا حل درود شریف ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ یہ تحفہ آپ نے خود بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تحفہ محمدی ہے جسے درود شریف کہتے ہیں، یہ ایسی عبادت ہے جس کو رب العالمین خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آپ بھی انشاءاللہ وہ کام جو اللہ کرتا ہے وہ کام ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا نا؟ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا نا؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ پڑھتا ہے؟ تو اللہ نماز نہیں پڑھتا، نماز تو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محتاج ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں۔ اللہ روزے سے پاک ہے، اللہ حج کرنے سے پاک ہے، اللہ ان اعمال سے پاک ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس عمل میں رب العالمین شریک ہے، اور وہ سب سے زیادہ اہم ترین عبادت درود شریف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ حضرات نے سنا، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔